السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وروى البهقي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل فقال: هذه ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب، ولا ينظر الله فيها إلى مشرك وإلى مشاحن وإلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا موضوع شب برات اور اس کے جو فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائے، اور بعض لوگ اس میں افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے شعبان کا، جو آج کل چل رہا ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے شعبان کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے جو شعب الایمان کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے رجب کے مہینے میں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تو رمضان تک پہنچا دے۔ یہ حدیث میں یہ دعا منقول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
اور اب رہا یہ مسئلہ، یہ صورت دخان کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حامی والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے؟ چنانچہ جمہور کی رائے یہ ہے، جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کی رات مراد ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جمہور کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں، بلکہ لیلہ مبارکہ سے مراد یہ ہے لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ بعض علماء مفسرین کی رائے، صحابہ میں سے بھی کئی صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ 15 شعبان کے متعلق جتنی بھی روایات آئی ہیں صحابہ سے، وہ بڑے درجے کی روایات نہیں ہے، اس میں ضعف موجود ہے، لیکن علماء محدثین نے لکھا ہے اگر ایک روایت کو نقل کرنے والے کئی راوی ہوں، مختلف طریقوں سے نقل کر رہے ہوں، تو اس حدیث کے اندر ضعف ختم ہو کر حسن بغیرہ کے درجے میں وہ حدیث بن جاتی ہے، جس کو فضائل کے اندر قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا 15 شعبان کی جو رات ہے اس کے فضائل بھی روایات میں موجود ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، ترمذی کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ترمذی میں یہ روایت، میں نے 15 شعبان کی رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پہ نہیں پایا۔ میں جب اٹھی اور نکلی، دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بقیع سے واپس آ رہے تھے، قبرستان آپ کے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ عائشہ میرے پیچھے آئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تیرے دل میں کیا یہ خیال آیا کہ تیری باری میں میں کسی اور کے پاس اور دوسری ازواج مطہرات کے پاس جاؤں گا؟ نہیں، میں تو اس رات یہاں قبرستان میں آیا ہوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں اللہ انسانوں کی اتنی بخشش فرماتے ہیں جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہیں۔ اب میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے، کیونکہ اہل عرب میں ہر آدمی کے ہاں بکریاں ہوا کرتی تھی،
لیکن جو بنی قبیلہ بنو کلب تھے یہ بکریوں کے اعتبار سے بڑے مشہور تھے، ان کے پاس بہت زیادہ بکری ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو کلب کی بکریوں میں جتنے بال ہیں ان بال کی مقدار اللہ انسانوں کی اس رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں اس کو نہ آپ گن سکتے ہیں نہ میں گن سکتا ہوں۔ پھر وہ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں ایک دفعہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ یہ ترمذی کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زندگی بھر میں ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات کو امام الانبیاء علیہ السلام کا قبرستان میں ایک دفعہ جانا ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے ایک مرتبہ تو فبیہا و نعمہ، بہت اچھا، لیکن یہ سمجھنا کہ 15 شعبان کی رات کو ہمیشہ قبرستان جانا یہ کوئی سنت عمل ہے، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں اس رات کو قبرستان میں جا کر اگر بتیاں جلائی جاتی ہیں، پھول ڈالے جاتے ہیں، میرے بھائیوں یہ عمل بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کا تم قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ روایت حضرت علی سے ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ دوسرا مسئلہ، آیا اس رات کے قیام کے اندر یہ جو نفلوں کی اجتماعی جماعت کروائی جاتی ہے، خاص قسم کے پمفلٹ آپ کو دیے جائیں گے کہ اس پہ یہ اتنی دفعہ پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، امام الانبیاء علیہ السلام سے اور آپ کے صحابہ سے کوئی خاص عمل اس رات میں منقول نہیں ہے۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، اس کے اندر کوئی خاص عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ من الصحابتی، نہ آپ کے صحابہ سے ہے۔ جو چاہو اپنے گناہوں کی بخشش کرو فلاں فلاں، اور اس دن کا روزہ رکھنا۔ اور یہ بات بتاتا جاؤں، اگر کسی آدمی نے روزہ نہیں رکھا، رات کا قیام نہیں کیا، تو اس کو ملامت کرنا کہ تو نے کیا کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جو بہقی کے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس
اس رات یعنی 15 شعبان کی رات بحقی کی روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس رات میں میرے پاس جبرائیل امین آئے قال هذه ليلة النصف من شعبان کا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 15 شعبان کی رات ہے وَلِلَّهِ فِيهِ الْعُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہیں لیکن وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا 6 ایسے بد نصیب ہیں جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بحقی کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے 6 ایسے بد نصیب ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں خدا نہ خواستہ اگر ان 6 میں سے ہم خدا نہ خواستہ اگر شامل ہوں ہمیں اس رات آنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا 6 ایسے بد نصیب ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا ایک ہے مشرک جو اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہو، اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو ایسے شخص کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص وَلَا إِلَى مَشَاحِنِ اللہ حضور نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، جو اپنے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی بہن کے متعلق کینہ رکھتا ہے چاہے ساری رات روتا رہے اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اس رات میں اگر آپ چاہتے ہیں میری اور آپ کی بخشش ہو جائے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو کینے سے اپنے دل کو صاف کر لو۔ آج یہاں بیٹھے کر اللہ میرے دل میں فلاں بندے کے متعلق کینہ بغض تھا، ربا تو گواہ ہے میں نے اپنے دل کو صاف کر دیا۔ تو دوسرا وہ بد نصیب جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی وَإِلَىٰ إِلَىٰ مَشَاحِنِ کینہ رکھنے والے کی اللہ بخشش نہیں فرمائے گا۔ تیسرا وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحْمٍ قطع رحمی کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں اگر ہم نے اس سے پہلے کسی بھائی بہن سے قطع تعلقی کر رکھی ہے آج ہی جمعے کے بعد اس کے پاس جائے بھائی مجھے معاف کر دے اس رات آنے سے پہلے جائیں اس کے گھر پہ چلے جائیں ہدیہ لے کے جائیں میرے بھائی کئی سالوں سے قطع رحمی کر رکھی تھی آج مجھے معاف کر دیں۔ اور اگر قطع رحمی کے ساتھ یہ رات گزار دی جو مرضی کرتے رہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بخشش نہیں۔ چوتھا آدمی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا إِلَىٰ مُسْبِلٍ، تکبر کی وجہ سے جو اپنی شلوار اور ٹخوں سے نیچے کرتا ہے تکبر ہے. اگر تکبر نہیں ہے پھر نہیں. تکبر کی وجہ سے قصداً اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. پانچواں، یہ روایت عائشہ ہے، پانچواں وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا إِلَىٰ عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی. ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، یہ نئی تہذیب نے ہمیں ماں باپ کا گستاخ بنا دیا. نئی تہذیب نے، نئی تعلیم نے ہمیں ماں باپ کا نافرمان بنا دیا. یہ ماں کیا چیز ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ قال امک، ماں کے ساتھ احسان کر. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا امک کا، پھر بھی ماں کے ساتھ. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ؟ کہا امک کا، اپنی ماں کے ساتھ. پھر آپ نے فرمایا باپ کے ساتھ. چوتھا نمبر ہے یہ مائیں. میں نے ایسی ماؤں کو دیکھا جو جوانی کے اندر بیوہ ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کی خاطر اس نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا. جب یہی بچے جوان ہوئے ماں کو دھکے مار کے نکال گئے. تو ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. یہ پانچواں شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھٹا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، توبہ نہیں کی، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں. اور شعبان کا مہینہ وہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اس مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا. اس میں رمضان کی تیاری. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اس دن پتے جھڑ جاتے ہیں. یہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہوا تھا. اس نے کتنی مدت گزارنی ہے، کب اس کی موت آنی ہے، یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. ہم صرف شعبان کی رات مساجد میں اس لیے آتے ہیں کہ سارا پتہ نہ چڑھ جائے. اگر لکھا ہوا ہے تو پہلے سے طے کب اس نے مرنا ہے. تو ہمارے ہاں اس رات کے بارے میں افراط و تفریح پائی جاتی ہے. بعض لوگ اس کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ہے ہی کچھ نہیں. یہ نظریہ بھی درست نہیں. اور بعض اس کی عبادت کو فرض، واجب، سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں، یہ بھی نظریہ مناسب نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی فضیلت ہے. لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان 6 گناہوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے.
6 گناہوں سے ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ان گناہوں سے بچنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام آپ رجب سے شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں۔ ہمارے یہاں چاہے شعبان ہو چاہے رمضان ہو کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اس لیے کام وہی معتبر ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو سنت سمجھ کے کرنا، میرے بھائیوں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اب میں نے خود دیکھا قبرستانوں میں لائنیں لگی ہوتی ہیں پھولوں والوں کو، بڑے بڑے پھول، کیوں جی آج کی رات پھول، عرب میں تو گلاب کے پھول قبروں میں چڑھانے کا ثبوت ہی نہیں تھا۔ ہاں ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں میں گزرے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا، یہ بخاری کے اندر بھی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا، یعنی جس سے بچنا ممکن نہ ہوتا۔ آپ نے ایک ٹہنی توڑی، اس کے 2 حصے، سبز ٹہنی، ایک حصہ ایک قبر میں گاڑا، دوسرا حصہ دوسرے میں گاڑا، فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی اللہ ان سے عذاب میں قبر میں تخفیف فرماتے رہے۔ اور وہ گناہ کیا تھا جس میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں؟ ایک وہ شخص تھا جو پیشاب کے قطرات سے نہیں بچا کرتا تھا، ایک وہ شخص تھا جو چغل خور تھا، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ۔ میں اس کے جنازہ پڑھانے گیا، ہمارے میت پہ چادر دی جاتی ہے، اس پہ وہ قل بھی لکھے ہوتے ہیں، آیت الکرسی بھی لکھی ہوتی ہے، اور وہ چادر دی جاتی ہے پوری میت پر، وہی آیت الکرسی اس کے پاؤں میں آتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، جیسے ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو ہر سیرپ کی بوتل پہ لکھا ہوتا ہے اپنے قریبی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ یہاں جان کا خطرہ ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھ کر کہ جناب یہ عمل کہیں خلاف سنت تو نہیں؟ اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔